بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ سب سے پہلی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پہ ہوتا ہے۔ اگر عمل کا خاتمہ اچھا ہو گیا تو عمل بہتر ہو جائے گا، اگر عمل کا خاتمہ صحیح بہتر نہ ہوا تو وہ پورے عمل بھی اس کا وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے۔ رمضان مبارک کے آخری ٹائم، آخری ساعات گزر رہی ہیں، ان کے اندر انسان کو اپنے اندر دو طرح کے جذبات رکھنے چاہیے۔ پہلا جذبہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہماری جو بھی کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو درگزر کر دے۔ اس سلسلے میں انسان جو ہے وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری ایام میں جو صورت نازل فرمائی ہے، سورۃ النصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے مدد آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے فتح ہو گئی ہے، اور لوگ جو ہے وہ اسلام میں گروہ در دو اور فوجیں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ جب اسلام کا جو مقصد آپ کو بھیجا گیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے، تو اب آپ کے ذمہ کام کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں۔ تو انسان آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ تو یہ ایک کام ہے جو ان دنوں میں کرنے والا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اگر سارے روزے رکھ لیے ہیں، سارے کام کر لیے ہیں، تو کوئی انسان 100% یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی ہے۔ نہیں، ہزاروں طرح کی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی جو روزے میں رہ گئی ہوں گی، ہزاروں طرح کی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی جو تلاوت میں، رات کا قیام کرنے میں، سب چیزوں میں رہ گئی ہوں گی۔ یہ پہلی چیز۔ دوسرا جذبہ انسان کے اندر اللہ کا تشکر اور شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا تھا اور میں نے اپنی کوشش کے مطابق اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، کمی کوتاہی ضرور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کسی بھی کام پہ، چاہے کوئی دنیا کا کام ہے، چاہے کوئی آخرت کا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ جگہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا، اور زیادہ کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت، کسی نیکی کی توفیق مل جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی نیکی کی توفیق مل جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اس میں روزے رکھے، قیام ہوا، یہ محض اللہ کا شکر ہے، میرا اور آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک جذبہ یہ رکھا جائے اور ایک جذبہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور استغفار کا، معافی اور استغفار کا کہ اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اس کے بعد یاد رکھ لیں کہ چند ایک چیزیں ہیں جن کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، رمضان کا آخر ہو رہا ہے تو آخر میں صدقۃ الفطر، فطرانہ جو ایک فرض چیز ہے، تقریباً سب لوگوں کو پتہ ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو ادا کر چکے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ادا کر رہے ہوں گے۔ یاد رکھ لیں کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر پہنچنے میں لیٹ ہو جائے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔
دینے والے کی طرف سے ڈیڈ لائن آخری ہے نماز سے پہلے اس کو جو ہے وہ ادا کر دیا جائے تو یہ صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا. اور اگر عید کی نماز سے لیٹ ہو گیا تو پھر یہ عام صدقہ شمار ہوگا، صدقۃ الفطر شمار نہیں ہوگا. یہ ہمیں ایک بات نوٹ کر لینی چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ فرض چیز ہے ہر مسلمان پہ، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے اور کوئی بھی ہے، ہر ایک بندہ اپنے آپ ذمہ دار ہے کہ وہ اپنا صدقۃ الفطر ادا کرے. خواہ اگر بچہ کوئی عید کی رات پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا. یہ صدقۃ الفطر جو ہے اس لیے ہوتا ہے کہ رمضان میں روزوں میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی کو دور فرما دے گا اس صدقۃ الفطر کے ادا کرنے سے. یہ ایک بات ہے. مزید اس بارے میں آپ لوگوں کے کچھ سوالات آئے تو میں اس میں مزید اور بات کر دوں گا. اس سے اگلی بات سمجھانا مقصد یہ ہے کہ عموماً کہا جاتا ہے، یہ عموماً ایک بات مشہور ہے کہ عید کی رات، صبح عید ہوگی اور رات جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے. اور اس رات میں اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور یہ رات میں فلاں 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 مخصوص عبادت ہے. یاد رکھ لیں یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے سنداً یہ روایت ضعیف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات نہیں پہنچتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور نیکی کے ساتھ نیکی یعنی گناہ نہیں کرنے چاہیے، بچنا چاہیے اور رات کو عبادت کرنی چاہیے. لیکن کسی رات کی مخصوص کوئی عبادت دینا یا کسی ٹائم کو کوئی فضیلت دینا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. صرف اللہ کا رسول کسی ٹائم کو یا کسی جگہ کو فضیلت دے سکتا ہے یا کسی شخص کو فضیلت دے سکتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس یہ اختیار ہے. اس لیے عید کی رات کا نام لیلۃ الجائزہ یا عید کی رات کے درمیان میں کوئی خاص عبادت، ایسی کوئی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں ثابت نہیں ہے. جن احادیث کو بیان کیا جاتا ہے، جس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ سند ہے اس حدیث کا جو ایک سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے درمیان میں. ہو سکتا ہے کسی بزرگ کا کوئی قول ہو سکتا ہے کسی اور کا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات نہیں پہنچتی ہے. یہ بازے میں رکھ لینا چاہیے. ہاں یہ لازمی میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہمیں عید کی رات میں آزادی مل گئی ہے. نہیں، عید کی رات بھی دوسری راتوں کی طرح ایک خاص رات ہے. جیسے دوسری راتوں میں رات کو عبادت کرنے کی فضیلت ہے، تہجد پڑھنے کی فضیلت ہے، رات کا قیام کرنے کی فضیلت ہے، اسی طرح عید کی رات میں بھی دوسری راتوں کی طرح جیسے عام راتیں ہیں دنوں کی، اسی طرح عید کی رات میں بھی عبادت کرنی چاہیے. لیکن الگ سے کوئی اعتقاد رکھنا، سوچ رکھنا اور یہ میں اس لیے بات اس پہ زور دے رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر جو باتیں صحیح نہیں نہ ہوتی وہ بڑی پھیل جاتی ہیں، بڑی مشہور ہو جاتی ہیں، اور جو باتیں صحیح ہوتی ہیں وہ نہیں پھیلتی ہیں، اس کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح روایت میں، کسی بھی واضح روایت میں عید کی رات کا وہ لیلۃ الجائزہ اور وہ والی فضیلت کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس سے اگلی بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے. عید کے دن روزہ رکھنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح البخاری اور مسلم میں کہ نہا عن صیام یومین الفطر والاضحیٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عیدوں کے دن جو کہ عید الفطر ہے یا جو بڑی عید کے دن ہیں، عید کے دن میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو منع کرتے ہیں تو وہ ناجائز ہو جاتی ہے.
اچھا، یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک بنا دے۔ اختلافات ایسے ہیں مسلمانوں میں کہ جن کو بعض دفعہ حل نہیں کیا جا سکتا۔ کتنے بڑے بڑے اختلافات ہیں، کتنے بڑے بڑے اختلافات ہیں۔ ان میں سے ایک اختلاف المطالع بھی ہے۔ اختلاف المطالع کا معنی یہ ہے کہ چاند کو دیکھ کر عید منانا یا چاند کو دیکھ کے روزہ رکھنا، یہ کہاں کا چاند دیکھا جائے؟ کیا اگر زمین میں کسی ایک جگہ پہ نظر آ گیا، اگر سعودیہ عربیہ میں چاند نظر آ گیا تو پوری دنیا کے لیے ایک ہی چاند سمجھا جائے گا؟ یا یہ ہے کہ ہر ایک علاقہ اپنے اپنے کا ذمہ دار ہے؟ واللہ عالم، اس میں زیادہ بحث بھی نہیں جاتا ہوں، ایک راجح چیز کو بتا دیتا ہوں۔ جو زیادہ قوی اور زیادہ راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اپنے علاقے کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے کہ اگر سعودیہ عربیہ میں فجر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ہم اپنا ٹائم دیکھتے ہیں، ان کے ٹائم کے مطابق اپنی فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ان کے ٹائم کے مطابق ہم اپنا روزہ رکھتے اور چھوڑتے نہیں ہیں۔ وہاں پر اگر ظہر ہو گئی ہے، عصر ہو گئی ہے، تو اس کے حساب سے ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو جب وہاں کے حساب سے سورج کی ہم معیار نہیں رکھتے ہیں کہ سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، فلاں فلاں، ہم سعودیہ کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ اپنے علاقے کا اعتبار کریں گے، تو اسی طرح جو چاند کا طلوع اور غروب ہونا ہے، اس کا بھی اعتبار اپنے علاقے کا ہی کیا جائے گا۔ یہ افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب کے لیے عام ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر ہی روزے شروع کیے جائیں اور چاند کو دیکھ کر ہی یعنی عید الفطر منائی جائے اور افطار کیا جائے۔ تو چاند اپنے اپنے علاقے کے لوگ ذمہ دار ہیں، اس کو دیکھیں۔ ہاں، اگر بادل ہو جائے، چاند چھپ جائے تو پھر جو ہے وہ 30 جو ہے وہ روزے پورے کر لیے جائیں۔ ہاں، کسی علاقے میں اگر کچھ لوگ دیکھ لیتے ہیں تو ان کی گواہی کی بنیاد پر سب لوگ عید کر سکتے ہیں۔ اگر قابل اعتبار لوگ جو ہیں جن کی گواہی قبول کی جاتی ہے، اس طرح کے لوگ یا اتنے زیادہ لوگ دیکھ لیں کہ ایک بلوہ عام ہو جائے کہ بہت سارے لوگوں نے دیکھ لیا ہے، تو اس بنیاد پہ باقی رہا کہ ایک کیلنڈر بن گئے ہوئے ہیں۔ اس وقت ایک ایسا ڈیجیٹل دور جا رہا ہے کہ جہاں ہم سورج اور چاند کی پوری جو ہے وہ حرکت کو جو ہے وہ پیمائش کر رہے ہیں، کہاں پہنچ گیا ہے چاند، کہاں پہنچ گیا ہے سورج، اور پیمائش کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں سب پہلے سے پتہ ہو رہا ہے کہ آج عید ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھ لیں، ان تمام چیزوں کو اگنور نہیں کیا جائے گا، ان تمام چیزوں سے بھی مدد لی جائے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی اگنور نہیں کیا جائے گا۔ اصل میں لوگوں میں کچھ لوگوں نے سمپل کہہ دیا کہ ہم نے سعودیہ کو فالو کرنا ہے، کچھ لوگوں نے سمپل ڈائریکٹ اس پہ ضد ہو گئے کہ ہم نے خود چاند دیکھا ہے تو کرنا ہے، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کہا نہ ہم ان کو مانتے ہیں نہ ہم ان کو مانتے ہیں، جو کیلنڈر بن گیا ہے بات ختم، اس کے اوپر جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے لیے تعین کریں گے، تو پھر جو یعنی تعین کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اصل میں اگر اسلامی ریاست قائم ہو، اسلام غالب آ جائے، تو پھر ایک حکومت ہوتی ہے جو اس کی طرف سے جو ایک ایجنڈا اعلان ہوتا ہے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ عید ایک ایسی نماز ہے یا عید کا ایک ایسا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَالْعِيدُ يَوْمَ يُعِيدُونَ النَّاسِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر چاہیں گے تو میں بعد میں اس کا حوالہ بھی نکال کے دے دوں گا کہ عید اس دن منائی جائے جس دن لوگ بھی عید منا رہے ہوں۔
اگر ایک انسان نے پرسنل طور پہ چاند دیکھ لیا ہے لیکن اس کی گواہی نہیں مانی گئی ہے تو وہ بھی عید اس دن منائے گا جس دن لوگ عید منا رہے ہیں۔ اس لیے اگر اسلامی حکومت موجود ہو تو وہ ذمہ دار ہے اپنے انڈر جو ہے اس پورے نظام کو ایک کروائے، لیکن اس وقت افسوس یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ میں اس کا فقدان ہے۔ جب اس کا فقدان ہے نہیں ہے تو ہر ایک انسان اپنے ملک کے اعتبار سے، اپنے اس علاقے کے اعتبار سے جو اس کے لوگ ہیں وہ جو فیصلہ کر لیں اس کے مطابق جو ہے وہ عید منائی جائے، اور عید والے دن کا روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اگر کسی اور علاقے میں چاند دیکھا جا چکا ہے، وہاں پہ عید ہو گئی ہے اور میرے ہاں عید نہیں ہوئی تو میں اپنا روزہ رکھوں گا، میں کہوں گا وہاں پہ چونکہ عید ہو رہی ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ جب عید منائی جائے گی جس دن تو اس دن جو ہے وہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا کہ عید کی نماز اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا یا ان ممالک میں تو کوشش کی جائے تو کوشش ہوتی ہے کہ عید کی نماز باہر پڑھی جائے، لیکن ہر جگہ پہ ممکن نہیں ہے، خاص طور پہ فارن کنٹریز میں، کہ عید کی نماز اب مسجد سے نکل کے باہر کسی پارک میں پڑھیں۔ اگر پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے تو مسجد میں ہی پڑھی جائے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ جو قابل غور آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے۔ عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے۔ واللہ عالم، اگر ہم اس حدیث کو اس طرح سمجھ لیں کہ عید کی نماز سے پہلے عید کے نماز کے لیے، جیسے سنتیں ہوتی ہیں نا فجر کی نماز کے لیے، تو عید کی نماز سے عید کے لیے کوئی نماز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان مسجد میں پہلے سے آ جاتا ہے، اب عید کی نماز کے لیے بیٹھنا ہے، تو واللہ عالم میں جو سمجھتا ہوں، میرا کوئی فیصلہ اس میں فائنل نہیں ہے، لیکن میں اس میں سمجھتا ہوں کہ اسے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین۔ تو یہ 2 رکعتیں عید کے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے پڑھ رہا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے چونکہ عید پڑھی ہی پارک میں جاتی تھی، باہر میدان میں پڑھی جاتی تھی، تو وہاں تو 2 رکعتوں کا تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن عید کی نماز کے بعد، عید کی نماز کے بعد اگر کوئی گھر جا کے 2 نفل پڑھ لیتا ہے تو صحیح الجامع کی یہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر عید کی نماز کے بعد گھر جب گئے تو گھر میں 2 رکعت نفل ادا کی تھی، یہ جائز ہے۔ اسی طرح ان مسائل میں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ عید کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جس میں عورتوں کو خاص طور پہ عید کی نماز کے لیے جانے کا بولا گیا ہے۔ عورتوں کے گھر کی نماز افضل ہے، ٹھیک ہے، فرض نماز بھی گھر کے اندر جتنا اندر سے اندر چھپ کے پڑھیں گے زیادہ ثواب ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت نقل کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لِتَخْرُجَ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّثِ، فرمایا جو سخت پردہ کرنے والی ہیں نا وہ بھی عید کی نماز کے لیے نکل کے جائیں، اور وہ جو کبھی نہیں نکلتی ہیں وہ بھی نکل کے جائیں، حتیٰ کہ وہ عورتیں بھی جائیں جو اپنے مخصوص دنوں میں ہیں، جن دنوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، وہ بھی جائیں۔ وہ وہاں جا کے نماز تو نہیں پڑھیں گی، الگ بیٹھی رہیں گی، لیکن مسلمانوں کے خطبہ میں اور دعا میں شامل ہوگی، کیونکہ فرمایا وَيَعْتَزِلُ الْحِيَضُ الْمُصَلَّى، نماز پڑھنے والی جو ہے وہ عورتیں نماز سے جو ہے وہ الگ رہیں گی، لیکن مسلمانوں کی وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ کے بھلائی میں اور ایمان والوں کی دعا میں جو ہے وہ شامل رہیں گی۔ اسی طرح ہمیں عید والے دن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عیدین کے لیے اور جمعے کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص یا اسپیشل کپڑے ہوتے تھے جو پہنتے تھے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم جبتاً یلبسها یوم العید و یوم الجمعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص جبہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید میں اور جمعے میں پہنا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات، یہ تو ٹھیک ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کپڑا، لیکن کپڑوں میں اتنے تکلفات اور اتنی فضول خرچیاں کہ یہ جیسے کوئی انسان نے جینے کے لیے آخری آرزویں پورا کر رہا ہے، اس طرح کر کے کپڑوں کے تکلفات کرنا، فضول خرچیاں کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیں اجازت ہے، جو مرضی کھاؤ، جتنا مرضی پیو، جو مرضی پہنو، بغیر تکبر کے، بغیر ریا کے، بغیر ریاکاری کے۔ ریاکاری نہیں چاہیے۔ ریاکاری کا مطلب اپنے آپ کو شیخہ میں بڑا ہوں، میں بڑی ہوں، میں ایسا سوٹ پہنوں گی کہ جو کسی نے نہ پہنا ہوگا، اور یعنی اپنے آپ میں شیخی پیدا کرنا، تکبر پیدا کرنا، اور انسان جو ہے یا مرد عورتوں کی یا عورتیں مردوں کی تشبیہ اختیار کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہم ایک نیکی کا دن ہوتا ہے اور اس کو عورتیں زیب و زینت کرنے میں، پتہ نہیں کیا کچھ کرنے میں اپنی اس نیکی کو برباد کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اس لیے ہاں اچھے کپڑے پہننا، اچھا سب کچھ کرنا جائز ہے، بہتر ہے، ثواب ہے، لیکن یہ کہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ ہم نے اس کو تکلفات میں ڈال لیا ہوا ہے۔ باقی اس بات کو بھی جاننا چاہیے کہ عید کی نماز کے لیے جب جانا ہے تو تکبیریں پڑھتے جانا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹی عید الفطر جو آ رہی ہے، جب اس کے لیے جایا کرتے تھے تو گھر سے کچھ کھا کے جایا کرتے تھے، اور اس کھانے کا تعین بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں، اور وہ بھی طاق کھجوریں، یعنی 3 یا 5 یا 7 یا 9 یا اسی طرح آگے جو ہے 11 یا 13 کھجوریں، یہ کھا کے جایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں جس راستے سے جاتے تھے، واپسی آنے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرتے تھے، یعنی راستہ بدل کے۔ یہ دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس دوسرا آپشن ہی نہ ہو، دوسرا راستہ ہی نہ ہو، تو آ سکتا ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن کوشش کر لینی چاہیے کہ اگر اس سائڈ سے جا سکتا ہو اور اس سائڈ سے آ سکتا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے عید کی نماز کے چند ایک مسائل، عید والے دن کے چند ایک باتیں۔ اور عید کی نماز عموماً لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھانے ہیں یا چھوڑنے ہیں، ہاتھ باندھنے ہیں یا ہاتھ جو ہے وہ کرنے ہیں، اور کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کو یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی نے ہاتھ اٹھائے ہیں کہ نہیں ہیں۔ عید کی نماز کے لیے کوئی مخصوص الفاظ اسپیشل نہیں ہیں نیت کرنے کے لیے کہ میں عید کی نماز واجب اتنی تکبیروں کے ساتھ امام کے پیچھے قبلے کی طرف منہ کر کے یوں کر کے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، یہ کوئی لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نیت ایک دل کے عمل کا، دل سے ارادے کا نام نیت کرنا ہے کہ یہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، جو 2 رکھتے ہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، فرض کیا ہے، یہ آپ پڑھ رہے ہیں بس۔ عید کی نماز اس میں سب چیزیں آ گئیں، اور قبلے کی طرف منہ ہے اور امام کے پیچھے، وہ اللہ کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں امام کے پیچھے کھڑا ہوں اور قبلے کی طرف منہ کیا ہوا ہوں اور یہ پڑھ رہا ہوں۔ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے نکال لیا ہے، اور عجیب بات ہے کہ یہ باتیں پکی یاد رہ جاتی ہیں، صحیح والی باتیں یاد نہیں ہوتی۔ اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ میں قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں، اللہ میں جو ہے وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوں۔ بھائی اللہ کو نہیں پتہ ہے، اللہ کو نہیں پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے دل کا ارادہ جو ہے اس کا نام نیت۔ اگر زبان سے کوئی اس پہ الفاظ ادا کرتے ہیں تو وہ ہم اضافہ کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، نماز کی ساری دعائیں عربی میں ہیں، لیکن نیت کرنا اپنی زبان میں۔ بھائی اس کے کیا الفاظ ہیں عربی میں؟ پتہ نہیں کیا ہے جی، یہ نیت کر لو۔ بھائی وہ تو عربی میں وہ دعائیں ہوتی ہیں، اس لیے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔
اور اس کو سیم 2 رکعت پڑھنے ہیں جیسے کوئی بھی سنتیں اور نفل پڑھتے ہیں. کوئی اس میں اسپیشل چیز نہیں ہے کیسے کھڑے ہو کے کیا پڑھنا ہے, کیسے, کوئی چیز نہیں ہے سوائے ایک چیز کے, باقی بالکل سیم ہے. اللہ اکبر کہہ کے آگے جو ہے وہ ثنا پڑھے, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے فاتحہ, پھر سورت, پھر رکوع, پھر سجدہ, پھر دوسری رکعت, کوئی فرق. ہاں سوائے اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہوتی تھی. اللہ اکبر. اور پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں کتنی ہوتی تھی؟ دوسری رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ 5 تکبیریں, 7 اور 5, ٹوٹل 12 تکبیریں. اور دونوں رکعتوں میں یہ تکبیریں قرات سے پہلے ہیں, یعنی پہلی رکعت میں آپ اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, یہ پڑھنے کے بعد اب قرات شروع کرنی ہے تو اس سے پہلے 7 تکبیریں, اور دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہو گئے ہیں اللہ اکبر کہہ کے تو اب جو ہے وہ 5 تکبیریں کہنی ہیں. اب ان 5 تکبیروں میں ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا, یا صرف باندھے رکھنے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مرفوع روایت میں عید کی نماز میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر موجود نہیں ہے. مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا کر کے دکھایا ہو. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا اور صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ ہر اللہ اکبر کے بعد ہاتھ اٹھاتے تھے. دوسرا, اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ یوں چھوڑ دینے ہیں یا ہاتھ باندھے رکھنے ہیں. اب اللہ اکبر کہنے شروع کیا تو چھوڑ دیے, پھر اللہ اکبر پھر چھوڑ دیے, پھر اللہ اکبر پھر چھوڑ دیے. اب اس کو چھوڑنا ہے ہر دفعہ یا باندھے رکھنا ہے؟ تو اس کو باندھنا ہے, کیونکہ قیام کا اصل عمل ہاتھ باندھنے کا, چھوڑنے کا تو ذکر نہیں ہے. اب ایکسٹرا جو ہے وہ اللہ اکبر کہنا ہے, ان کے ساتھ ہاتھ اٹھانے ہیں یا ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہم تک نہیں پہنچی ہے, صحابہ کا عمل ہم تک پہنچا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کا عمل اگر ایسا پہنچے جس کی کوئی مخالفت بھی موجود نہ ہو سکتا ہے کہ اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کرتے ہوا دیکھا ہو. کیونکہ صحابہ سارے کے سارے کلو معدول, کسی صحابی کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے غلط کیا ہے. اس نے لازمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا, لیکن باقی صحابہ کے سے روایت نہ ہونا اور اس کا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت نہ ہونا, اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھار کیا ہوگا, جو اس صحابی نے دیکھا ہوگا. اور وہ یہ خود کر رہا ہے صحابی, یہ جو صحابی کر رہا ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نہیں نقل کر رہا, بلکہ جو راوی ہے روایت کرنے والا وہ اس صحابی کا عمل نقل کر رہا ہے. تو اس صحابی والی موقوف روایت ہی تمام کتابوں میں نوٹ کی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی, کہ دیکھو اللہ کے یعنی عید کی تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ ہے کہ آپ وہ عمل کریں یا وہ عمل کریں, جو بھی کریں صحیح ہے, لیکن یہ اس پہ ڈٹ جانا کہ میں صحیح کر رہا ہوں, یہ صحیح کر رہی ہوں, اور یہ غلط کر رہا ہے, یہ غلط کر رہی ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ہاں اگر آپ بہتر کہتے ہیں کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث موجود نہیں ہے, لیکن ایک صحابی نے کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو نہیں کرتے تھے, ہو سکتا ہے کبھی دیکھا ہو, تو اس بنیاد پہ ہم ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں. اس لیے اس طرح کے اعمال پہ اتنا زیادہ کچھ لوگ جو اپنی بحث اور اپنا جو ہے مقصد بنا لیتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح دوسری رکعت میں بھی 5 تکبیریں کہنی ہیں. دیکھیں کسی کو یاد نہیں رہتا 5 کہاں ہیں 7 کہاں ہیں, 5 کہاں ہیں 7 کہاں ہیں, تو اس کو الٹا ذہن رکھ لیں کہ پہلے 7 ہے اور بعد میں 5 ہے, بات ختم. تو دوسری تکبیر میں جب سجدے سے کھڑے ہونا ہے اور ہاتھ باندھ لینے, کھڑے ہونے والی تکبیر الگ ہے, وہ جو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہونا ہے نا وہ الگ ہے, وہ نماز کی ہے. اس کے علاوہ 5 تکبیریں ہیں,
وہ جو سجدے سے کھڑے ہونے والی تکبیر ہے نا وہ شمار نہیں کرنی. اس کے علاوہ 5 تکبیریں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یعنی 5 تکبیروں کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور پھر اگلی کوئی سورت ملا کے اس طرح کر کے جو ہے وہ پڑھنی ہے. اس کے بعد جو خطبہ ہے، جمعے کا خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید کا خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے. عید کا خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے. عید والے دن کا خطبہ جو ہے، عید کا خطبہ، جمعے کا خطبہ سننا فرض ہے، لازم ہے. ہاں عید کا خطبہ سننا لازم نہیں ہے. اگر کوئی انسان عید کی نماز پڑھ کے اٹھ کے چلا جاتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ خطبہ سنے، تھوڑی سی واز سن لے، دعا میں شامل ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. کسی انسان کے عمل کرنے یا نہ کرنے سے اس عمل کی حیثیت کا جب پتہ ہو جائے کہ یہ کتنا لازم ہے اور کتنا لازم نہیں ہے تو انسان کو ثواب اتنا ہی زیادہ ملتا ہے. تو خطبہ سننا جب فرض نہیں ہے، انسان پھر بھی بیٹھ کے سن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے رہا ہے. اس کے بعد دعا ہوگی. دعا میں یاد رکھیں کہ اب یہاں پہ چونکہ حدیث میں 2 الفاظ ہیں، یشہدن الخیر و دعوت المؤمنین. دعوت المؤمنین مومنوں کی دعا. تو مومنوں کی دعا اگر کر لی جاتی ہے اس موقع پہ ایک ساتھ مل کے امام کے ساتھ، تو یعنی ہم اس کو بالکل فکس کر دیں کہ یہی کرنا ہے. اگر کوئی انسان اپنے طور پہ بھی دعا کر رہا ہے تو تب بھی جائز ہے. اگر وہاں پہ کوئی امام دعا کرا دیتا ہے خطبے کے بعد تو واللہ عالم اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اس طرح کر کے یہ عید کی نماز کے احکامات ہیں. اور اس طرح کر کے سب سے پہلے اپنے فطرانے کا انتظام کیجئے. اس کے بعد عید کی رات میں عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کریں. لیکن ایسا کام مت سمجھیں کہ عید کی رات کو الگ سے فضیلت دے دیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دی ہو. عید والے دن روزہ نہیں ہے. عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے، عید کی نماز میں عورتوں کا جانا یعنی باقاعدہ حکم دیا گیا ہے. عید کے لیے اچھا لباس پہننا یہ تو موجود ہے، لیکن کسی بھی لباس میں تکلفات کر کے، تکلفات سے حد سے گزرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یا یہ اس کے جو ہے مخالف ہے. یہ ہے عید تک کے احکامات. عید کے بعد کا جو مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر شوال میں سے 6 روزے رکھ لیے، پھر اس نے رمضان کے پیچھے شوال میں سے 6 روزے رکھ لیے، شوال میں سے 6 روزے رکھ لیے، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ، تو ایسی ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے. اس لیے کہ نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا شمار ہوتی ہے. تو رمضان کا 1 مہینہ 10 مہینوں کے برابر، اور وہ جو 6 روزے ہوں گے، 6 روزے ہوں گے، وہ بن جائیں گے 60، یعنی 10 سے ضرب دیں تو 60 بن جائیں گے، تو 2 مہینے بن جائیں گے. تو اس طرح کر کے گویا کہ ٹوٹل جو ہے وہ سال کے روزے بن جائیں گے. میری آواز انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی جو سوشل میڈیا وغیرہ پہ سن رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. میری آواز انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ رہی ہے سب تک انشاءاللہ تعالیٰ. جی، تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں، یہ شوال میں سے 6 روزے ہیں. اب ایک دین اسلام کا ایک قانون ہے، یسروا ولا تعسروا، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، تکلیف نہ کسی میں پیدا کرو. اب اس حدیث میں نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 روزوں کو ایک ساتھ رکھنے کا حکم ہے، جیسے کہ متتابعاً قرآن مجید میں ہے نا، جب 2 مہینے کے روزے کا حکم دیا گیا ہے
2 مہینے کے روزے رکھیں متتابعین، لگاتار تسلسل، اس کا باقاعدہ حکم موجود ہے، مثال کے طور پہ کفارہ ظہار میں یا کسی اور جگہ پہ۔ تو یہ 6 روزے ہیں، ان 6 روزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں پر یہ الفاظ نہیں آئے ہیں کہ یہ 6 روزے لگاتار ہوں، 1 by 1 ہوں، اور یہ عید کے اگلے دن سے شروع ہو جائیں، عید کے اگلے دن سے 6 روزے ہو جائیں۔ یہ دونوں باتیں بظاہر اس حدیث میں نہ ہاں ہیں اور نہ ہی نہ ہیں۔ جو ہاں کہتے ہیں کہ لگاتار یعنی عید کے فوری بعد رکھتے ہیں، وہ اس حدیث کے ایک لفظ کو پکڑ لیتے ہیں، من صام رمضان ثم اتبعہ، پیچھے لگانا، اتبعہ، پیچھے کسی چیز کو لگایا جائے تو وہ فوری لگایا جاتا ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ درمیان میں وقفے ڈال کے تو پھر پیچھے کوئی آ رہا ہو۔ تو یہ ایک دلیل لینے والے اس بات سے لیتے ہیں کہ رمضان کے عید کے اگلے دن بعد سے 6 روزے اکٹھے رکھنے ہیں۔ لیکن واللہ عالم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 روزوں کے اور پیروی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شوال کا لفظ بھی بول دیا، من شوال، یا تو بولا جاتا کہ پہلے 10 دن شوال میں یا درمیان میں، جب نہیں بولا گیا تو پورے شوال میں سے ڈیفرنٹ دنوں میں رکھے ہوئے روزے بھی پیچھے رمضان کے لگ رہے ہیں، کیونکہ شوال میں سے رکھے جا رہے ہیں نا۔ تو بہرحال یہ 2 مفہوم لیے جاتے ہیں۔ ہمیں اسلام یہی کہتا ہے یسر ولا تعسر، اگر کوئی رکھ لیتا ہے دوسرے دن سے لگاتار 6 روزے تو فابیہا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرے تیسرے دن رکھ لیتا ہے، کوئی ایک روزہ اس سے 2-4 دن بعد جا کر رکھ لیتا ہے، 6 روزے مہینے کے اندر پورا کر سکتا ہے، تو کیا یہ اس کو ثواب ملے گا؟ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا جو اس حدیث میں موجود ہے۔ ایک بات، اگلی بات ذہن رکھ لیں کہ عورتوں کے جو مخصوص دنوں کے روزے ہوتے ہیں وہ انہوں نے الگ سے رکھنے ہیں، شوال کے 6 روزوں کو ان میں شمار نہیں کر سکتے ہیں، وہ ان کے الگ سے روزے ہیں، چونکہ وہ فرض روزوں کی قضائی دے رہے ہیں جو رمضان کے رہے ہوئے ہیں، اور یہ روزے جو ہیں وہ نفر روزے ہیں۔ اس جو ایک جرنل نفر رکھنا ہوتا، چلو اس میں تو نیت ہو سکتی تھی، لیکن شوال کے روزوں کے علاوہ وہ روزے رکھنا چاہیے۔ باقی وہ جو الگ روزے ہیں ان کا تو ڈوریشن پورا سال ہے نا، سال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، اس لیے یہ نہیں کہ پہلے وہ پورا کریں اور پھر شوال کے 6 روزے رکھیں۔ دیکھیں رمضان میں اگر کوئی عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا نا، عذر کی وجہ سے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، جو عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا ہو۔ وہ مثلا کوئی سفر پہ گیا تھا روزہ چھوڑ دیا، کوئی بیمار تھا سفر روزہ، تو عذر کی وجہ سے چھوڑا ہوا روزہ وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے روزہ رکھا ہے، وہ بعد میں جب جا کے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی گنتی پوری کرنے کی جو قرآن مجید میں بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب اتنا ہی دے گا۔ اب اس نے کہا جی میں نے تو رمضان رکھا ہی نہیں ہے تو شوال کے 6 روزوں کو کیسے رکھ لوں، کیونکہ اللہ نبی نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 رکھے۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے پورے رمضان کے روزے کر لیے، عذر کے بغیر نہیں چھوڑا، عذر کے ساتھ چھوڑا ہے تو وہ ایسے جیسے رکھ لیے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے جائیں گے، اور اگر کوئی دوسرے روزے رہتے ہیں تو اس کے بعد رکھ لیں گے، پورا سال پڑا ہوا ہے۔ امید ہے کہ یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چند ایک مسائل ہیں، چند ایک احکامات ہیں جو عید کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں، اور عید سے پہلے ان چیزوں کا جاننا ہے۔ یہاں پر ایک اور بھی وضاحت کر دوں، کچھ لوگوں نے کچھ نمازیں بنائی ہوئی ہیں، کچھ وظائف بنائے ہوئے ہیں۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ بعض لوگوں کا مرتبہ ایک ویلیویبل مرتبہ ہوتا ہے، لوگ ان کی بات کو ویلیو دیتے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں سے پہلے لوگوں سے سنا ہوا ایک وظیفہ ہے جس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے رمضان میں، اور خاص طور پہ رمضان کے فلاں دن میں کر لو تو بڑی اس کی فضیلت ہے۔ بھئی پہلے لوگوں سے سنا ہوا، پہلے لوگوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ بھئی آدمی اپنی حیثیت کو دیکھ کے بات کرے، کہ ایک انسان جو بات کرنے والا ہے
وہ کس حیثیت میں بات کر رہا ہے. دیکھیں نا، ایک انسان جو ہے وہ لفظ بولتا ہے تو اس کے لفظ کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جاتا ہے، اور ایک انسان وہی لفظ بولتا ہے اس کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تو جس کی آواز فوری کئی لوگوں تک پہنچنی ہوتی ہے اسے اپنی ہر بات سوچ سمجھ کے نکالنی چاہیے، اور تنکوں کے سہاروں پہ بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھوس بات، پکی بات کریں. پہلے لوگوں سے سنا ہوا ہے، بزرگوں سے سنا ہوا ہے، ایک مجرب چیز آ گئی. بھائی مجرب کیا مطلب؟ انسان نے نماز پڑھے اور اس کے گناہ معاف ہو گئے، کہاں سے تجربہ ہو گیا؟ کون انسان گارنٹی سے کہہ دیتا ہے کہ میری 4 رکعت نماز 100% جو ہے وہ اللہ کے ہاں 100% ہو گئی ہے اور مجھے اس کا تجربہ ہو گیا ہے؟ ہاں، ایک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شفا رکھی ہے. کوئی انسان کہے کہ میں نے فلاں چیز اتنی دفعہ پڑھی ہے تو مجھے فلاں بیماری سے شفا ہو گئی ہے، ہاں اس کی اجازت ہے، کر سکتے ہیں. لیکن نیکی کے لیے کہ جی میں نے فلاں عمل کیا تو اتنا ثواب ملے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کام ہو جائیں گے، وہ کام ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بچائے، اس طرح کی باتوں سے بچائے. اس لیے یہ عید کی رات اور عید سے پہلے بھی کئی وظیفے بنے ہوئے ہیں کہ فلاں فلاں وظیفہ کر لو یہ کام ہو جائے گا، یہ کر لو یہ کام ہو جائے گا. اور عجیب بات ہے، میں بڑے سمجھدار لوگوں کی جب بات سنتا ہوں کہ وہ بھی اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، ایک اور بات ہے کہ کسی بھی بری بات کا علاج ہوتا ہے اس کو اگنور کیا جائے. جب آپ کسی بھی بری بات کے اوپر نوٹ کر دیتے ہو نا، نوٹ کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ آپ کا اس پہ کمنٹس کر دینا بھی اس کو اور آگے پروموٹ کر دیتا ہے. یہ مت سوچئے کہ بہت سارے ایسے لوگ اس لیے پروموٹ ہو جاتے ہیں یا اس لیے ان کی باتیں پروموٹ ہو جاتی ہیں کہ ان پر لوگ جو ہے وہ نو کہنے والے بھی بہت آ جاتے ہیں. تو اگر کہیں سوشل میڈیا پہ ایسی بھی باتیں کریں تو آپ اس کو اگنور کریں. اگنور اس کا بہترین علاج ہے. اس کو آگے شیئر کرنا اور دیکھنا کہ نا دیکھو یہ غلط بول رہا ہے. جب کہیں گے نا کسی کو یہ غلط بول رہا ہے تو درمیان سے 10 لوگ ایسے بھی نکل آئیں گے جو اس کو صحیح کہنے والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.